ساری رات جاگنے کا کوئی معنی نہیں، نہ کوئی ضرورت ہے۔ کم از کم درجہ جو ہے نا جس سے آپ اس میں حصہ دے سکتے وہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی پڑھیں، ساری رات جاگنے کا ثواب ہو۔ یہ کم از کم ہر امتی کے لیے چھوٹا کورس ہے کہ فجر کی عشاء پڑھ لی تو آدھی رات تک جاگنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور آ کر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی پوری رات کا نمبر اول تو یہ ہے۔ اس کے آگے پھر اگر آدمی اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے وہ اگلا درجہ، اس سے ہی سب مل جاتا، ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ آرام کریں، سوئیں، بس تہجد جہاں اٹھیں اس وقت اللہ کو یاد کریں، دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ ہم تو جانتے نہیں کون سی رات ہے، جو بھی ہے ان میں سے ہم اس کی تلاش میں ہیں، تیرا فضل وسیع ہے، ہمیں وہ برکتیں نصیب کر۔ حکیم صاحب نے جیسے فرمایا ہے تو برکتوں والا مہینہ کہ روزے بھی ہے، اس سے بھی وہی ثواب ہے، رات کے نفلوں کا ہے، پھر یہ لیلۃ القدر، تین چیزیں تو آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ جو روزہ رکھے، جو رات کو قیام کرے، جو پھر یہ لیلۃ القدر کی تلاش کرے، اس کے پہلے گناہ بخشے جاتے، تینوں کا یہ ثواب بیان ہو رہا ہے۔ رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں نا، عشاء اور فجر ہی آپ پڑھ لینا اتنا ہی بڑا، اور کوتاہی یہ اس میں نہ کوتاہی کرے، اتنا ہی بہت۔ ہاں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ 2:30 بجے جاگتے ہیں تو 2 بجے اٹھ کھڑے ہوں، نفل پڑھیں، دعائیں کریں۔ باقی دعا جو عمر مومن رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی وہ تو سارا مہینہ ہی پڑھتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی رات ہو۔ حضور علیہ السلام پہلے 10 دن بھی اعتکاف میں رہے، لیلۃ القدر ڈھونڈتے رہے، پھر دوسرے 10 دن بھی، پھر اگلے 10 دن بھی، تو اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ جیسے جمعہ کے دن بھی ایک گھڑی ہے سارے دن میں، پتہ نہیں کب آتی ہے، اس وقت بھی جو بندہ دعا کرے قبول ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں نے زور لگایا، تلاش کی، 40 کال ہو گئے، اپنی اپنی محنت اور 2 پر ذرا نظر ٹکی کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھتا اس وقت سے لے کر نماز کے سلام تک 2 خطبے اور 2 رکعتیں، اس کے درمیان دعا جو ہے، اور ایک عصر کے بعد، یہ جمعہ والے دن عصر کے بعد۔ اسی طرح یہ ہے کہ آخری 10 دن ان میں تاکڑا باقی چھپی ہوئی ہے۔ تو عمر مومن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر رمضان آ جائے اور لیلۃ القدر بھی زندگی میں آ جائے، انہی میں کوئی رات ہے تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، سارے رمضان کے لیے رکھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، نچوڑ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، میرے بھی اگر قصور اور کچھ غلطیاں اور گناہ ہیں تو معاف فرما۔ یہی بڑی بات، معافی مل جائے تو اور کیا چاہیے، قدم قدم پر غلط کام ہو رہا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، دن کو بھی پڑھتے رہے، رات کو، رمضان سے سارے میں یہی دعا زیادہ رکھیں۔